لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بیرون ملک مقیم ہے جبکہ اس کی دوسری بیوی پاکستان میں رہتی ہے۔ جب وہ آدمی پاکستان میں آتا ہے تو اس کی پہلی بیوی اسے دوسری بیوی کے ساتھ رہنے سے منع کرتی ہے، تو اس صورت میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ وہ گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، تمدنی زندگی، عالی زندگی سب کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ شادیاں کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے، 2 3 4 بھی شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکیں، انصاف نہیں کر سکیں گے، تو فواحدۃ ایک ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کے ساتھ ناانصافی کرے، میدان محشر میں وہ اس حیثیت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہو کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا۔ لہذا دونوں کے ساتھ انصاف کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکتے ہو، انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو فواحدۃ ایک رکھو۔ اب جو آدمی جس کی 2 بیویاں ہیں، اگر دوسری بیوی جو پاکستان میں رہ رہی ہے اسے اجازت دی ہے کہ تم اس کو ایک تو رکھ سکتے ہو، مجھے نہ رکھو، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بیوی جو ہے وہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، پہلی بیوی حق مار رہی ہے اس کا، اس لیے کہ وہ مسلسل اسی ایک کے ساتھ رہ رہا ہے، حالانکہ حق یہ تھا کہ ایک دن ایک کے پاس رہے، دوسرے دن دوسرے کے پاس رہے، اور اگر ایک دن 2 دن ایک کے پاس رہتا ہے تو دوسرے کے پاس بھی 2 دن رہی۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو شرعی طور پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اب یہ جو پہلی بیوی ہے یہ تو پہلے ہی اس کا حق زیادہ دے رہی ہے، وہ مسلسل اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب جب وہ پاکستان میں واپس آئے تو یہ کہے کہ تو اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ بیوی نہیں ہے اس کی، حق تو پہلی نے مارا ہے، دوسری نے نہیں مارا ہوا ہے۔ مظلومہ تو دوسری ہے، پہلی ظالمہ ہے، پہلی اس کا حق مار رہی ہے۔ اس کو حق یہ تھا کہ یہ دونوں کو وہاں رکھے، لیکن اگر دونوں نہیں رکھ سکتا تو پہلی دوسری سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ شخص پکڑا جائے گا اور یہ اس پہلی بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ بحیثیت ایک بیوی کے، وہ چونکہ پہلی بھی اسی کی بیوی ہے نا، تو وہ اسے روک نہیں سکتا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جسے چاہیں اپنے قریب کریں اور جسے چاہیں آپ اپنے دور کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی ہوئی تھی، بلکہ حضرت سودا نے اپنی باری جو حضرت عائشہ صدیقہ کو دی ہوئی تھی۔ تو آپ کا معمول تھا کہ ہر یعنی بیوی کے پاس جاتے تھے، رات وہاں رہتے تھے، اس سے مسائل پوچھتے تھے، اس سے بات چیت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کا شرعی طور پر اس آدمی کو، بیوی کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ پاکستان میں، دیکھیں نا، وہ سال کے بعد آئے گا، 2 سال کے بعد آئے گا، اللہ کے بندو آپ سالوں اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، ناانصافی ہے نا۔
شرعی طور پر آپ دیکھ لیں، یہ شریعت تو دور کی بات ہے، انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ وہ حق دوسری کا مار رہی ہے، اور پھر اس پر یہ پابندی لگائے کہ یہ وہاں وہ دوسری کے پاس جا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیا اس کی ہاں طلاق دے دے؟ نہیں رکھ سکتا، طلاق دے دے، اسے فارغ کر دے تاکہ وہ آزاد رہے، اس کی غلام بھی ہو، اس کے ماتحت بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اور پھر یہ کہے کہ یہ اس کے پاس نہیں جا سکتا، تو یہ شرعی طور پر جو ہے نا وہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو، اور یاد رکھ لیں کہ اگر ایک کے ساتھ ہاں دلی طور پر کسی کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اگر ایک کو زیادہ دیتا ہے اور دوسری کو کم دیتا ہے تو یہ قیامت کے دن یہ شخص پکڑا جائے گا، اور قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں فالج زدہ مفلوج ہو کر ایک دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا، اس کیفیت میں پیش ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب